بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پڑھ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، وہ آدمی نماز تراویح یعنی رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھے گا؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ کئی سارے کالز آ چکے ہیں، میرے پاس میسج بھی آ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ کچھ آدمی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی پڑھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی میری مجھے نماز پڑھا دے گی تو میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کئی سارے مسائل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر صاف صاف کر کے ایک ایک جز آپ کے سامنے حل کروں گا۔ سب سے پہلے، اگر آدمی ان پڑھ ہے، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے، اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مجھے کچھ معلوم نہیں، نماز کیسے پڑھوں گا؟ شرم تمہیں آئے کہ تم مسلمان ہو، پھر قرآن کی آیتیں تمہیں یاد نہیں، چند صورتیں تمہیں یاد نہیں ہیں، تمہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے کیا؟ سب دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سیکھنے کے لیے جب آپ محنت کرتے تو رمضان میں کم سے کم آپ سیکھ جاتے، تو اسی لیے آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری علم کا سیکھنا، جو ضروری ہیں، جن کا مطلب بہت اہم ہے، نماز روزے وغیرہ یہ سب بہت جتنے ضروری ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی فرض کا ترک کرنے والا کہلوائے گا۔ اب رہی یہ بات ہے، اگر کوئی ایسا آدمی تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں یہ تو ایک مسئلہ آپ کا پہلے واضح کر دوں، عورت اگر نماز پڑھائے گی، مرد اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، یعنی عورت امام بن کے نماز پڑھائے، مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ پہلے یاد رکھ لیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت آ چکا ہے میرے پاس۔ اب رہی یہ بات کہ جو ان پڑھ آدمی ہے، یا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ان پڑھ ہیں، جانتی نہیں ہیں، وہ کیا کریں گی؟ ایسی صورت میں سورہ فاتحہ تو یاد ہوگا۔ اگر سورہ فاتحہ یاد ہے اور کچھ سورتیں یاد ہیں، ایک بھی سورہ اس کو اگر یاد ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورہ پڑھ لے۔ اگر ایک سورہ یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سورہ، 2-4 سورہ یاد کر لے۔ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سورہ ہے۔ سورہ جو ہے آپ کے پاس بالکل چھوٹی سورہ بہت ساری، جیسے سورہ عصر ہے، اسی طرح جو ہے آپ قل هو اللہ احد ہے، آپ اس کو بھی جو یاد کر سکتے ہیں، بہت چھوٹی سورہ ہے۔ سورہ اخلاص بہت چھوٹی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کر لیجئے، نماز میں اس کو پڑھیے۔ تو اب تراویح کی نماز میں اگر ایک ہی سورہ آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے، وہ سورہ پڑھ لیجئے۔ اب رہی رکوع اور سجدے کی تسبیحات، یاد کرنے کی کوشش کریے، جب تک یاد نہیں ہے رکوع میں جائیے۔ اب یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ دیر خاموش رہیے، پھر رکوع سے اٹھ جائیے۔ ابھی آگے بتاتا ہوں آپ کو بالکل اچھے سے۔ تو جہاں تک قرات کی بات ہے، نیت کر لیں گے نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، بس نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ثنا یاد ہے تو پڑھیے، اگر یاد نہیں ہے سیکھنے کی کوشش کریے، اگر یاد نہیں ہے تو ثنا مت پڑھیے۔ اب کیا کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی سورہ بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، کوئی سورہ بھی یاد نہیں، ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کچھ نہیں کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے، تھوڑی دیر تک کھڑے رہیے، جتنی دیر آدمی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتا ہے، جتنا ٹائم لگتا ہے کھڑے رہتے ہیں نماز میں، اتنی دیر کھڑے رہیے۔ اس کے بعد آپ پھر رکوع میں جائیے۔ رکوع میں کچھ یاد نہیں ہے آپ کو تو کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیے، پھر رکوع میں کچھ دیر رہیے، رکوع سے اٹھیے، پھر سجدے کریے، 2 سجدے کریے، دیکھ لیجئے کہ آدمی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھ لیجئے ان سے، دیکھ لیجئے، بس آپ ویسے ہی کریے۔ جب یاد نہیں ہے تو پڑھیں گے نہیں، اب کیا کریں گے؟ ویسے ہی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ جتنے سیکھتے جائیں گے اتنا پڑھتے جائیں گے۔ یہ ان پڑھ آدمی کے لیے تراویح کی نماز کا بہت اہم مسئلہ تھا۔ بہت آدمی ایسے ہیں جو تراویح کی نماز کا طریقہ جانتے نہیں ہیں، ان پڑھ آدمی کے لیے۔ اور جس کو مثال کے طور پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، کسی کو صرف 10 سورہ یاد ہے، وہ سوچتا ہے کہ تراویح کی نماز میں کیسے پڑھوں گا بھائی؟ ارے تراویح کی نماز کے لیے پورے قرآن کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو 2 سورہ یاد ہے تب بھی آپ پورے جو ہے جس کو تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھیے، دوسری رکعت میں دوسری سورہ پڑھ لیجئے۔ 4 سورہ یاد ہے اسی کو پڑھتے رہیے، ایک سورہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ایک اور سورہ، تیسری میں ایک اور، یعنی اس کے بعد والی رکعت میں ایک اور، اس طرح کر کے پڑھتے رہیے، اسی کو گھما پھرا کر کے پڑھیے۔ جتنی یاد ہے آپ اتنی سورہ پڑھیے۔ ایک سورہ کم سے کم یاد ہے تو آپ کی نماز تو بلا کرہات ہو جائے گی، جو تراویح کی نماز ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ بہرکیف اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
YAMARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔